وصل على بنا فاطمة وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح و فوقیت دوں گا. ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں گے، خاص طور پہ مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بستی ہیں، کیونکہ آج ہماری آپ کی ماں یعنی امت کی ماں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ناظرین کرام، یہ شرف کائنات میں کتنا عظیم ترین شرف ہے، اور وہ مقدس ہستیاں کس قدر لائق تعظیم و توقیر ہستیاں ہیں جو وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین بلکہ یوں کہیے کہ قیمتی ترین تاج اپنے سرہائے اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، جن کو مالک دو جہاں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا، جو عصمت والے نبی کی عصمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائیں، بلکہ یوں کہیے جو عزت والے نبی کی عزت بن کر اس کائنات میں تشریف لائیں، جو ان حجروں کی ملکہ بنا کر بھیجی گئیں جن حجروں کے آداب قرآن بتاتا ہے، جو ان حجروں کی مالکہ بنا کر بھیجی گئیں جہاں ہر ایک فرشتہ بھی اپنے انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ سر کو ادب کے ساتھ پیش کرتا ہے اور بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی امینہ بنی اور محبوب رب العالمین کی محبتوں کا خزینہ بنی، جو انتخاب الہی و انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ادب سے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن کے حجروں میں فرشتے بھی بے اجازت نہیں آتے ہیں. کتنی عظیم ہیں ناظرین وہ مائیں جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت نصیب ہوئی. یعنی کسی کو ایک پل سرکار علیہ السلام کا نصیب ہو جائے تو رفتوں کے آسمان کو وہ چھو لے، کجا اس کے کہ دن رات سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آپ رہا کرتی تھیں. انہی ہستیوں میں ناظرین ایک ہستی، انہی ماؤں میں ایک ماں زوجہ محبوب رب العالمین جنت البقیع کی مکین حضرت سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ بھی ہیں، جو السابقون الاولون کی صف میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت سے بھی منور ہو گئیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ناظرین امت کی وہ عظیم ترین ماں ہیں جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا اعلان خود خالق کائنات نے آسمانوں پر فرما کر اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اطلاع دی. یعنی بارگاہ سمدیت میں ہماری ماں کو کیسا خاص قرب و مقام حاصل تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے نکاح کا جو اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا وہ قیامت تک نمازوں اور تلاوتوں میں گونجتا رہے گا. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ کو سیرت و صورت دونوں لحاظ سے بے حد و بے حساب نوازا تھا. حسن و جمال اور سلیقہ شاعری میں اپنے دور کی خواتین میں ممتاز مقام رکھتی تھی. حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کی حامل تھیں، بڑی زاہد تھیں، بڑی عبادت گزار تھیں، بہت ہی زہد و تقوی کی پابند تھی، شب بیداری فرماتی تھی اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سر و سجود رہا کرتی تھیں. حضرت ام سلمہ
سلام اللہ علیہ اس طرح آپ سلام اللہ علیہ کی ہستی کا نقشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نیک خو، روزے دار اور نماز گزار تھیں، یعنی زیادہ دیندار، شب بیدار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور اللہ کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم رہنے والی تھیں۔ الغرض آپ سلام اللہ علیہ ان گنت خوبیوں اور اوصاف کی حامل تھیں۔ صدق و صفا کے سدا بہار پھولوں سے آپ کا وجود مہکتا رہتا تھا، راست گو، قابل تعریف اور بے مثال تھی، اور یہ بھی شرف حاصل تھا کہ آپ قدیم الاسلام تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایات پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ توکل علی اللہ کی تو کیا ہی کیفیت تھی صاحب، خشیت الہی سے لرزہ و ترزہ رہتی تھی، اور عالم یہ تھا کہ کہیں کوئی قول و فعل اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے لرزتی رہتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی خدمت کے جذبے سے بے انتہا سرشار تھیں۔ اس بات پر کامل یقین تھا کہ رشد و ہدایت، رضا الہی اور اخروی انعامات کا واحد ذریعہ محبوب رب العالمین کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی خدمت میں پنہاں ہے۔ سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا ترہ امتیاز تھا، اس لحاظ سے وہ یتیموں، بیواؤں، فقراء اور مساکین کی پناہ گاہ تھی۔ یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وصال کی خبر سن کر مدینے کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں کھلبلی مچ گئی تھی، وہ گھبرا گئے تھے۔ یعنی میں اگر اپنے جملوں میں جملہ ادا کروں ناظرین کہ پتہ نہیں کتنے ہی گھرانے تھے جو صرف آپ ہی کی وجہ سے پلا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر امہات المومنین کی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی بقیہ زندگی امت مسلمہ کی روحانی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق و اطوار کو مکمل طور پہ درست راہ پر گامزن کرنے کے لیے گزار دی۔ بس یوں کہیے کہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں دراہم آیا کرتے تھے لیکن اپنے پاس کچھ نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ حدیث بھی تو پوری ہونی تھی نا، وہ قول رسول بھی، کہ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد جس ہستی نے سرکار سے ملاقات کرنی تھی وہ آپ ہی تھی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ہیں ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے سینئر سناخواں، بزرگ سناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ بہت فخر کا مقام ہے، اور اس پر جتنا فخر کیا جائے، اس بات پر جتنا ناز کیا جائے یہ کم ہے، کہ ایک تو یہ کہ ماؤں کا سایہ ہونا، اور پھر ماؤں پر ماؤں کا سایہ ہونا، یہ کیسی بات ہے کہ امت کی ماؤں کا جو یوں کہیے کہ ٹائٹل کا تاج جن ہستیوں کے سر اقدس پہ سجا، وہ کتنی ممتاز۔ تو آئیے ذرا قرآن ان کا رتبہ کیسے بیان کرتا ہے، پہلے تو وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف بتلائیے، اور آپ سلام اللہ علیہ ان کے گھر والوں کو جو قبول اسلام کا پورا ایک واقعہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواجہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان مقدس ماؤں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پانی ہمارے ظاہری وضو کے کام آتا ہے، ہمارے ظاہری اجزاء کو پاک کرتا ہے، لیکن ہماری ان پیاری ماؤں کے ناموں میں اللہ نے وہ عظمت رکھی ہے کہ ان کے ناموں کا تصور، ان کے پیارے ناموں کا زبان پر آنا ہماری ارواح اور قلوب کا وضو کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم کے اندر پاکیزگی کا جو تصور ابھرتا ہے اس کو زبان سے بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں، جن کو رب تعالیٰ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ بے شک۔ جن کے لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ انا احللنا لک ازواجک، اے محبوب آپ کے حرم میں جو خواتین آ رہی ہیں ان کو ہم لا رہے ہیں، اللہ، ہم ان کو آپ کے لیے چن رہے ہیں، یہ ہمارا انتخاب ہیں۔ اللہ۔ اور پھر وہ مقدس اور معطر اور معمبر مائیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔
فرمایا گھر میں کوئی ماں باپ ہے؟ کہا ماں ہے. تو فرمایا فَأَلْزِمْهَا، ماں کی خدمت کر. اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، جنت اس کے تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ، جن کے خون سے ہم دنیا میں آئے اللہ نے جنت ان کے قدموں میں رکھی، اور جنہیں اللہ نے ہماری روحانی مائیں بنایا، ہماری ایمانی ایکانی مائیں بنایا، ان کے ساتھ جو نسبت ایمان کی جڑتی ہے وہ قیامت کے دن جنت میں کن بلندیوں پر ہمیں لے جائے گی. ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالمین تو نے ہمیں ان کا نام لیوا بنایا، اس نام کی لاج رکھتے ہوئے قیامت کے دن بھی ہمیں ان کا ساتھ عطا کرنا، تاکہ ہماری وہاں پر بھی نجات ہو جائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے والی، آپ کے حرم میں آنے والی ہماری مقدس مائیں، قرآن کریم نے سورہ الروم میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہو. اب یہ عام کے لیے ہے. تو جو خواتین پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان بنی، اللہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مودت اور رحمت کا رشتہ جڑا، زمینی فرش پر کون ہے جو ان کی قدر و منزلت کا حق ادا کر سکے؟ انہی مقدس ماؤں میں سے ہماری ایک ماں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اعلان کر دیا کہ زوجناکہا، اے محبوب یہ حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ عرش معلیٰ پر کر دیا. یہ کیسی پریولیج ہے، کیسا مقام اور مرتبہ ہے. اس بات پر وہ اتنا فخر کرتی تھیں، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں اس درجے پر آ رہی ہوں تو جنید اقبال صاحب ہماری اس مقدس و معطر ماں نے 2 مہینے روزے رکھے. اللہ اس سجدہ شکر بجا لائیں کہ اے اللہ تو نے اپنی بندی کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ میرا نکاح عرش پر ہوا ہے، فرشتے گواہ بنے ہیں. اچھا نکاح پہ تو بات کرتے ہیں، خاندانی تعارف، آپ کا خاندانی تعارف، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، اور ان کی 2 بھابیوں کو بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننے کا، حضرت ام حبیبہ ہوں، حضرت زینب بنت خزیمہ ہوں. اللہ، یہ بنت خزیمہ اسدی یہ کہلاتی ہیں، اور ان کے والد کا نام جہش، اور ان کے والد کا نام ایاب، ان کے والد کا نام یامر، ان کے والد کا نام حبیرہ، ان کے والد کا نام مرہ، ان کے والد کا نام کسیر، اور ان کے والد کا نام غنم، ان کے والد کا نام دودان، اور وہ خزیمہ الاسدی تک جا کر پھر یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور ان کی والدہ حضرت امیمہ سیدنا حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور سیدہ فاطمہ سے عبداللہ بھی اسی ماں سے، اور حضرت امیمہ بھی اسی ماں سے. اس لیے اس شرف نے حضور علیہ السلام کی بدولت ان کو ایک ممتاز مقام خاندان کے طور پر عطا کر دیا. اور پھر یہ کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس مقدس خاندان کو یہ شرف ملا کہ ابھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تھے، اور یہ خاندان اسلام کے دامن میں آ گیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو رشتہ جوڑا، اس کو اگر عبداللہ بن جہش کی صورت میں کوئی دیکھے، احمد عبداللہ کی شان میں دیکھے، کیا کیا مرتبہ اور مقام آتا ہے اس خاندان کا. تو اس طرح سے ہم اپنی اس عظیم ماں کو خراج عقیدت، بالکل، یعنی اس کا مطلب دار ارقم سے پہلے آپ نے قبول اسلام، اوائل کے دور میں جو ہے یہ پورا خاندان داخل اسلام ہوا. اچھا، ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے وہ ہستی ہیں جن کے توسط سے ایک جو منفی سوچ اس معاشرے کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منفی سوچ کو بھی ختم کر دیا. ظاہر وہ ایک، مطلب میرا تو اپنا ماننا یہ پورا ایک ڈیوائن پلان ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ایک پروسیس سے ان کو گزارنا تھا. اب حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلہ ہوا، لیکن اس سے پہلے کچھ حالات ایسے تھے کہ اس داخلے کے بعد جو ہے پھر وہ سوچ جو ہے
جو کہ منفی سوچ تھی وہ مثبت ہو کے تبدیل ہو گئی اس میں. قرآن میں اعلان، جیسا کہ اشارہ تھوڑا سا ہوا، میں چاہتا ہوں اس پہ بات کیجیے. اور یہ جو قدرت نے خاص اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کے پیچھے کیا ہے، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور امہات المومنین کی بات ہو اور مسلمانوں کے قلب و روح میں وجد کی کیفیت نہ ہو تو یہ تقاضا ایمان نہیں بنتا. مطلب ایک ماں کی بات ہوتی ہے، اپنی ماں کی بات ہوتی ہے تو وجد طاری ہو جاتا ہے. جو ماؤں کی ماں ہوں تو ان کا کیا عالم. جو ماؤں کی ماں ہوں اور جو خلفائے راشدین کی بھی مائیں ہیں اللہ، پھر وہاں کیا کہہ سکتے ہیں. سبحان. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ ان ازواج مطہرات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آ کر آپ کے اہلی زندگی کے ان احکامات کی امین بھی بننا تھا. اللہ. تو آپ کی جو اہلی زندگی تھی، خاندانی زندگی تھی، ازدواجی زندگی تھی، اس کے جہاں ثبوت یہاں کافی ملتے ہیں، وہاں کچھ رسومات زمانہ اور رسومات عادیہ کا قلع کما کرنا بھی مقصود تھا. اور ان میں سے بھی ازواج مطہرات میں سے جس کو یہ امتیاز حاصل ہوا وہ حضرت زینب بنت جہش ہیں. اور ان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن کے الفاظ میں بیان کیا ہے جناب. یعنی امتیاز یہ ہے کہ آپ کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن نے اپنے دامن میں اس لیے لیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ حضرت زینب بنت جہش نے کتنی قربانی دی اللہ، اور صبر و تحمل کا کیا مظاہرہ کیا، اور انتخاب کا وہ جو الوہی نظام تھا اس کے اظہار تک وہ کیسے چلتی رہیں. اگر میں قرآن کے الفاظ پڑھ کے بیان کروں تو شاید اس میں چاشنی زیادہ ہوگی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. جب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے اس بندے کو جس پر اللہ نے بھی انعام کر رکھا تھا اور آپ کا بھی انعام تھا. سبحان. یعنی حضرت زینب بنت جہش کا حضرت زید کے کھاتے میں آنا اس کو اللہ نے اپنا انعام قرار دیا. اللہ. اور حضور نے بھی انعام قرار دیا. بھئی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے انعام کیا کہ حضرت زینب کا آپ نے حضرت زید سے نکاح کرایا تھا تو اس پر بڑا انعام ہوا. امسک علیک زوجک، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں اور روکیں. واتق اللہ، تقوی کے اصولوں کے مطابق اس رشتے کو آگے چلانے کی کوشش کریں. وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِي ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جو بھی معاملات گزر رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی کچھ پوشیدہ باتیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ کے یہ جو خدشات تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پیش نظر ہونا چاہیے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب حضرت زید نے حضرت زینب سے علیحدگی کی، زوجناکہا، ہم نے اس مقدس عورت کا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نکاح کر دیا. اللہ. یعنی وہ لمحہ آ گیا کہ اس آزمائش میں وہ کس طرح پورا اتری، اس ماحول کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا، اور ان کو اندازہ تھا کہ میرے ذریعے اس بدعت اور اس رسم بد کو ختم کیا جاتا ہے، بدعت سیئہ کو، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ منہ بولے بیٹے کو آپ حقیقی بیٹا کیوں بنا کے رکھتے ہیں، اور اگر وہ کہیں طلاق دے بیٹھیں یا فوت ہو جائیں تو ان عورتوں کا پاسبان اور محافظ کون بنے گا؟ اگر ہم ان کو یہ چانس نہیں دیں گے کہ ان کے لیے حلال اہتمام ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت زینب بنت جہش کا یہ جو واقعہ ہے یہ عورتوں کی عصمت کی سیکورٹی کی کتنی گارنٹی لے کر آیا ہے. اللہ کہ وہ جو ایک بہترین چانس موجود ہے اس کو صرف اس بہانے مس کر دیا جائے کہ نہیں جی پھر کیا ہوگا، لوگ کیا باتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم چونکہ کرنا چاہتا تھا، اور اس ختم کرنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی بڑا سوال تھا. اور پھر حضرت زینب بنت جہش کے لیے بھی آزمائش کے بڑے لمحات گزرے. اللہ اکبر. تو لگتا یہ ہے کہ حضرت زینب کی آزمائش پر پورا اترنا اور حضور کا صبر آزما لمحے کے لیے بھی تیار ہو جانا، اس کا اللہ نے ثمرہ دیا. اچھا ایک اور بات اس میں جو ابتدائی طور پہ کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو،
تو پہلا آپ نے انکار فرمایا تھا حضرت زینب نے، اور پھر قرآن کی آیات حضرت عبداللہ ابن جہش بھی راضی نہیں تھے، لیکن جیسے قرآن کی آیات اتریں تو فوراً آپ نے جو ہے وہ اپنا آمنا صدقنا کہا، دوسری بات نہ کی. یہ بھی تو ذرا بتائیے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ مالا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف اس سے آپ یعنی تھوڑا ہٹ نہیں سکتے. لیکن ایمان کی کیسی کیفیت؟ ہاں، بنیادی کیفیت یہ تھی کہ اصل میں وہ ایک تربیت مقصود تھی کہ نبی اور اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے زوج اور زوجیت کے پیمانے میں، وہاں اصول دیکھا جاتا ہے تقوی کا، وہاں اصول نسب کا نہیں ہے. کیا کہنا؟ اصل تقوی تھا، اور اس تقوی کے معیار پر حضرت زید بن حارثہ حضور کے چونکہ منہ بولے جہاں بیٹے تھے، آپ کی تربیت یافتہ تھے، وہ اس کرائیٹیریے پر پورے اترتے تھے. حضرت زینب بدرجہ اولا، بدرجہ اولا، وہ بھی بہت اعلیٰ یعنی صلاحیتوں کی حامل اور تھے. ایک چیز اس میں جو ڈاکٹر صاحب آخر میں بس ایک کامنٹ، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وقت سمٹ گیا، کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ ہوا رشتے کا، سرکار علیہ السلام نے پروپوزل جب بھیجا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فیصلہ تو آسمانوں پہ ہو چکا تھا، تو بھیجا بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. ہاں، اس کی یہ دیکھیے آپ کیسی بات. یہ کمال حکمت عملی تھی کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کون حکیم ہو سکتا ہے. اللہ، کیونکہ آپ یہ بھی معاشرے کو بتانا چاہتے تھے کہ جب ایک عورت کو جب جائز حق ہے تو اس کے لیے انتخاب ایک اچھا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں آپ سمجھ رہے تھے کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کوئی مخفی سکیم چلائی گئی ہے. جی. تو حضرت زید کو جب بھیجا، اب حضرت زید پہلے اور مسئلہ پر تھے. جب وہ پیغام نکاح لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے جس انداز سے حضرت زینب کو اب دیکھا اور جو عزت و تکریم کی، تاریخ اور سیرت کی کتابیں یعنی حیبت اس حد تک کہ آپ نے پیچھ کر لی، یعنی ان کو پیٹ کر کے آپ کے بارے میں بات کیا. ان کا دیکھیں، ان کی ایک روحانی کیفیت دیکھیں. وہ کہتے ٹھیک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو آپ میرے پاس لائے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس پیغام میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہو جائے. آپ نے فوراً نماز ادا کی، آپ نے فوراً سجدہ نماز ادا کی. اس کے بعد یہ کیفیت ادھر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس بیٹھے تھے. وہ ادھر کیفیت انتخاب کی دیکھیں کہ آپ پر وحی طاری ہوئی، اور جب یہ آیتیں آ گئیں تو یہی آیتیں بھیج کر آپ نے اپنی خاتمہ سلمہ کو بھیجا. جب انہوں نے جا کر فرمایا کہ آپ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، صرف یہ آپ حضور کا انتخاب نہیں، اللہ کا بھی انتخاب. سبحان اللہ. تو اس پر انہوں نے جو اپنے جو زیورات پہنے ہوئے وہ سب کچھ اللہ کی وہ سلمہ کو اس لیے دے دیے کہ میری اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے کیا خوبصورت بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے اس میں اسی بات کو ذرا سا علامہ صاحب آگے بڑھائیے. بڑی کمال ایک بہت ہی خوبصورت ربط کے ساتھ ہی گفتگو ہوئی. آپ دیکھیے اس ایک واقعے کے اندر کئی پہلو، یعنی ایک تو متبنہ کے حوالے سے، ظاہر منہ بولے بیٹے کے حوالے سے جو ایک مت تھی وہ کولیپس کر دی بالکل. اچھا، آج بھی یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں. آج بھی ہم، جبکہ سرکار علیہ السلام نے 1450 برس ہو رہے کیٹیگوریکلی عمل کر، لیکن آج بھی یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ بھی پیغام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دے دیا کہ میری ناپسند یا پسند اپنی جگہ، جہاں اللہ کا فرمان آ جائے گا تو ساری چیزیں سرنڈر ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر دوسری کوئی بات نہیں ہے، تیسری کوئی، یعنی اللہ رسول کا جب فرمان یا حکم آ جائے. پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے خاص طور پہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سائیکائٹرسٹ جو ہے، یا عظیم ترین سائیکائٹرسٹ دنیا کا کون ہوگا، کہ اس معاشرے کو صرف آپ نے ایک عمل کے ذریعے سے جو ہے اس کی پوری مینٹالٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ یہ جبر نہیں ہے بلکہ یہاں تو بے رضا کام ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو اس سلسلے کو تھوڑا سا اور کامنٹ کر کے آگے بڑھائیں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، آپ کے اخلاق و محاسن کے بارے میں بتائیے، یعنی جو دیگر ازواج مطہرات نے جس انداز سے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا، آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یقیناً آج کی ہماری ممدوحہ، ہماری کائنات کے مومنین کی پیاری امی جان سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ کیسا وراء الورا ہے کہ آپ خلقی اور خلقی دونوں اوصاف سے متصف تھی اور اس کی اعلیٰ ترین چوٹی پر فائز تھی. خلقی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ سے مطلب آپ کا حسن و جمال جو ہے وہ بے مثال تھا. امہات المومنین میں سے مطلب آپ الگ ہی منفرد کہہ لیجیے کہ خد و خال کی جو ہے وہ حامل تھی، کیونکہ ظاہر ہے خاندان قریش کی جو ہے وہ پھوپھیزاد بھی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ آپ کے نانا بنتے ہیں. تو یہ بڑا قربت والا ایک ایسا معاملہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو آپ کے اگر خلقی اوصاف جو ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل و خصائل شمائل کی اگر بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر
بہت سی مطلب کہہ لیجیے خوبیاں جو ہیں ان کا مطلب اظہار تھا، لیکن جو دو وصف آپ کے بہت زیادہ نمایاں تھے، وہ ایک دنیا سے بے رغبتی اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، سخاوت، فیاضی، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ مال لٹانا، صدقہ کرنا۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں حجرہ مبارکہ میں ایک الگ سے مقام بنا رکھا تھا جسے مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتی تھی، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد بیت میں کبھی کبھار نماز جو ہے، جو نفلی نماز وغیرہ جیسے گھر میں پڑھی جاتی ہے، وہ آپ ادا فرمایا کرتے ہیں اس مقام پہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آپ کے دیگر اوصاف حمیدہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والی، رب تعالیٰ عز و جل کی عبادت گزار، تقوی و پرہیزگاری والی، شرم و حیا والی، اور اس طرح سے کہ آپ کے بارے میں حضرت سیدتنا برزہ بنت رافع بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو اور اس میں مٹھیاں بھرو اور بھر بھر کے بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں کو بھیجو، اور یتامہ مساکین جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے ان کے ہاں آپ نے ان کو جو ہے وہ لوٹانے کا حکم فرمایا۔ تو آپ کی خادمہ جو وہ سارا صدقہ کر رہی تھی، مال جو ہدیہ بھیجا گیا تھا، تو آپ سے وہ عرض گزار ہوئی کہ اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے، تو آپ نے کہا کپڑے کے نیچے جو بچا ہے وہ سارا تمہارا ہے، وہ ان کو عطا فرمائیے۔ اور پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ مجھے اب جو ہے وہ کبھی مطلب اس ہدیہ کو نہ مطلب دیکھنا ملے، کہ اس کے بارے میں آپ کے سید نگار جو انہوں نے یہی لکھا کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی، اور اس سے پہلے کہ مطلب دوبارہ کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ نے پردہ فرما لیا۔ ایک بات جو ان کے خاص طور پر ذاتی اوصاف و محاسن میں یعنی سر جھکا دینا اللہ کے حکم پہ، اور خوف خدا جو ہے وہ اپنی انتہا پہ نظر آتا ہے۔ جی بالکل ایسی، یہ تو آپ کی سیرت کا قبلہ جنید اقبال بھائی ایسا باب ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس سے یہ جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی جو سیرت ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ ایک مثال ہے، ایک منارہ نور ہے، کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، خدمت گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو اپنی پسند ناپسند کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان کر دینا ہے۔ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ پورا کا پورا جیسے مضامین میرے جو مطلب بزرگوں نے بھی بتایا کہ یہ سارے مضامین قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو قرآن کی آیات بنا دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کے نکاح کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور مومنین اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کو کہہ لیجیے کہ ایک اعزاز عطا فرمایا گیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب وہی تھا کہ آپ نے اپنی مرضی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دیا۔ پھر آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، دستکاری، جو آپ کہہ لیجیے کہ چمڑے کا اس کو دباغت کر کے اس سے مختلف مصنوعات تیار کرتی، اور اس کا مقصد کوئی دنیاوی مطلب مال و دولت جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا وہ تجارت فرماتی اور وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یعنی یہاں پہ ایک اور بات ہماری ماں نے بتلا دی کہ آج ہمارے یہاں اس دور کے اندر خاص طور پہ جو کہا جاتا ہے صاحب کہ اسلام جو ہے بڑا ایسا مذہب ہے جو کنزرویٹو ہے یا بہت دبا کے رکھنا چاہتا ہے خواتین کو۔ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ ایسے تو ظاہر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ تو ملکۃ التجار، لیکن ابھی چونکہ ہم بات ان کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ بتلا دیا نا کہ جی اسلام جو ہے قید و بند اور صحبتوں میں نہیں رکھتا ہے۔ ایسی بات ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ یعنی سیدہ زینب بنت جحش میری ہم مرتبہ تھی، میری ہم مرتبہ تھی۔ میرا جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عمومی طور پہ ہے کہ امہات المومنین میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے زیادہ میں عائشہ سے جو ہے وہ التفات رکھتا ہوں، لیکن پیاری امی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، اتنا التفات تھا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں میری ہم مرتبہ تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والی، حق بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، ان سے بڑھ کے میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ یعنی یہ وہ دینداری کی وہ بات کر رہی ہیں جن کے صدقے آدھا دین ہمیں ملا ہے، اللہ وہی بتلا رہی ہیں کہ ان سے بڑھ کے دیندار کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں،
اور میں تو بس اس بات پہ سچی بات ہے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پر الحمدللہ ماؤں کا سایہ موجود ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لوٹیں گے تو اسی سلسلے کو یہیں سے ذرا سا اور مزید جوڑ کے آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی عبادات، آپ کا زہد و تقویٰ، اور جیسے سخاوت و فیاضی کی بات ہوئی، اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام کی ایک بشارت تھی تمام امہات المومنین کو، اور سب اپنے دستہائے مبارک جو ہے وہ باقاعدہ ناپتی تھیں کہ کس کا دست مبارک جو ہے وہ زیادہ لمبا ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے، بڑی خوبصورت بشارت ہے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امہات المومنین میں ایک ایسی ماں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رفتوں سے نوازا، ان مراتب سے نوازا، یا یوں کہیے کہ ان کے مقام و مرتبے کو ایسا رچاؤ عطا کیا صاحب، میں اس کیف میں ابھی تک مبتلا ہوں، اور اس جملے کی یوں سمجھ لیجیے سرور محسوس کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس پوری کائنات میں میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ 24 آورز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سے خالی ہو۔ گونج رہی ہے یہ فضا 24 گھنٹے اللہ کے کلام سے۔ اب ذرا سوچئے، اب اس کا مطلب کیا ہوا ناظرین؟ اس کا مطلب بڑا آسان اور سادہ سا یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے کلام مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے جب اللہ کا کلام مجید پڑھا جا رہا ہے تو یقیناً سورہ حشر کی وہ آیات بھی 24 گھنٹے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے ان آیات کو پڑھا جا رہا ہے، اور 24 ہی گھنٹے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ کو ہم سب امتی، ہم سب بچے مل کر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو عطا فرمائے گا؟ ذرا اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ یہ جو ظاہر ایک اعزاز، یہ اور اس اعزاز کے ساتھ جو کسبی آپ کا جو معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عبادات میں، زہد و تقویٰ میں، سخاوت و فیاضی کا ذرا سا اشارہ ہوا، لیکن اس میں ایک ایسی روایت کا ربط ہے جو بڑی کمال ہے، اور جس نے تمام ماؤں کو جو ہے متجسس کر دیا تھا اس حوالے سے کہ وہ تجسس میں مبتلا تھیں کہ جی یہ کس کا ہاتھ لمبا ہے جو سرکار سے سب سے زیادہ پہلے ملے گا۔ ذرا بتائیے اس بارے میں۔ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرع کن لحوقا بی، مجھ سے ملنے میں تم میں کون جلد آئے گی؟ فرمایا کہ اطوال کن یدن، وہ آئے گی جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ فکانت اطوالنا یدن زینب لانہا کانت تعمل بیدہا وتتصدق۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر یہ بات بھی دیکھیے جنید اقبال صاحب کہ امہات المومنین کے دلوں میں یہ آرزو کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے جائیں تو ہم میں سے کون سب سے پہلے جا کر آپ کو ملے گی، اللہ، اس کے اندر جو فلسفہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ تم میں سب سے پہلے میرے ساتھ وہ آ کر ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ اب یہ بات سن کر امہات المومنین لکڑیاں لے کر اپنے اپنے ہاتھوں کو ماپتی تھیں، اللہ، اور سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ جی ان کا ہاتھ ہے، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کسی اور بات کی طرف، ظاہری ہاتھوں کی طرف نہیں تھا، ظاہری ہاتھوں کی طرف نہیں تھا، جس کا ہاتھ لمبا ہے، یعنی جو معاشرے کے یتامہ، مساکین، گرے پڑے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، میری امت کے غریبوں کا ہمدرد،
جو تم میں سب سے بڑھ کر ہے وہ میرے پاس آئے گا۔ جنید اقبال صاحب، یہاں میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بات اہم ترین سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے آپ کے بارے میں، آپ کے ضمن میں ایک اصول دیا کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ۔ آپ جب آئیں تو آپ کی عمر 36 برس ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 58 یا 59 سال کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے حرم میں آنے والی ایک ایک زوجہ مطہرہ امت مسلمہ کے لیے جو خیر کثیر لا رہی ہیں، ان کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ آج میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ بورڈ میں جب لوگ نام بدلوانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے لے پالک لیا تھا اور اس کی باپ کی جگہ میں نے اپنا نام لکھوا دیا اور اب اس کا نام ٹھیک کرنا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ سیدہ ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ بچہ دنیا میں جس کے خون سے آتا ہے اسی کا رہتا ہے، اسی کا نام پکارا جائے۔ قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے والدین کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین قیاس اور قرین انصاف ہے۔ اور یہ صدقہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا۔ آج ہم جب محبت میں کہ جی میں نے بیٹا لیا ہے، مجھے اولاد نہیں تھی، میں اس کو جا کر باپ کی جگہ اپنا نام لکھوا دیا، اور جب بڑے ہوئے جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، پھر جو انتشار اور افتراق اور قبائل میں، خاندانوں میں جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر وہ بھاگتے ہیں کہ جی اب کیا کریں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نکاح میں آ کر امت کو یہ خیر دے گئیں کہ لوگوں، بچہ چاہے لے پالک ہو، لیکن تم نے حضور علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہے کہ جب زید نے اپنے حقیقی ماں باپ کی جگہ رسول اللہ کو ترجیح دی تو آپ نے مسجد حرام میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے مکے والو سن لو، آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کو شرف بھی یہ ملا کہ صرف زید ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر لیا گیا، اور پھر ان کے صدقے میں دنیا کو یہ سبق ملا، اور ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ۔ لیکن کیا وہ زید بن محمد لکھتے تھے؟ نہیں، لوگوں نے سمجھانا کہ آپ نے جو زید کو بیٹا بتایا ہے، لوگ پکارتے تھے، تو یہ ایک رسم بد جو چلی آ رہی تھی کہ اس کو حقیقی بیٹا خون کا رشتہ سمجھ کر آگے رشتوں کا تقدس جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، جس کے نطفے سے دنیا میں انسان آیا ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، اس کے نام کے ساتھ۔ بلکہ اس میں جو آپ نے یہ کنفیوژن دور کی، اس میں ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے، ہمارے یہاں اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ میرے خیال ہے کسی دن کسی موقع پہ اس کا ہم باقاعدہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ جو جتنے بھی بچے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں اگر لیٹ سے اگر ماں نے دودھ نہیں پلایا، اور وہ فرض کیجئے کہ اگر وہ لڑکا ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کی ایکچولی سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے نا، بہت زبردست سوال ہے کہ وہ محرم ہے کہ نا محرم ہے، اس کا لحاظ بھی سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر بچی اڈاپٹ کی ہے، اور وہی بات ہے کہ بچی کو اگر ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور وہ بچی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں بڑی ہوتی ہے، تو اس کا سٹیٹس باپ کے سامنے کیا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ وہ محرم ہے کہ نا محرم ہے، اور یہ بڑی باریک بات ہے جس کا لوگ لحاظ نہیں کرتے۔ بہرحال اس پہ کسی دن گفتگو کریں گے کھل کے، لیکن ایک بات اور بتائیے، علمی مقام اور مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور خاص طور پہ جو مرویات آپ کی ہیں، دیکھیں ایک طرف تو عبادت گزاری ہے، دوسری طرف آپ کی جو مطلب فیاضی بھی ایسی کہ 12,000 دراہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیں، آپ ایک وقت میں سارے تقسیم فرما دیں۔ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے آپ، اور ساتھ ساتھ علمی مقام و مرتبہ مرویات کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیں کہ علم تعلیم و تعلم سے بھی ملتا ہے، اور علم تقوی سے ملتا ہے، اور علم صرف زیارت نبوی سے بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ صوفیہ کے نزدیک اٹل قاعدہ ہے۔ بعض اوقات بات نہیں ہوتی، لیکن جو چہرہ مقدس سامنے ہوتا ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ازواج مطہرات نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی محفوظ نہیں کیے، آپ کی کیفیات بھی محفوظ کی ہیں، اللہ، آپ کی وہ خوبصورت ادائیں بھی محفوظ کی ہیں، اللہ، اور آپ کی باڈی لینگویج سے نکلنے والی وہ الوہی شعائیں بھی محفوظ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجلیات
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھیں تو ان کا کتنا وافر فیض ملا. یہی تو وجہ ہے جہاں زہد بھی ہر جگہ آپ کو ملے گا, تقوی ملے گا, علم ملے گا, کیفیت ملے گی, گہرائی ملے گی. اللہ. یہی وجہ تھی کہ آپ کے اندر ایک عظیمت کا پہلو بڑا لگتا تھا کہ آپ رخصت کی بجائے راہ عظیمت کی بڑی مالکہ تھیں. تو اس کی پہلے میں مثال حدیث مبارکہ سے دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی عورت جتنے بھی ہنگامی حالات ہو جائیں کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, صرف اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے. اس کا مظاہرہ حضرت زینب بنت جہش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوج محترمہ میں بھی دیکھا گیا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی فوت ہو گئے. ایک صحابیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی فوتگی پر بھی گئی تھی, پھر اس کے چوتھے دن بعد جب میں آپ گئی تو آپ ایک بڑی نارمل پوزیشن میں بیٹھی تھی اور آپ نے اپنے ساتھ ایک خوشبو کی بوتل رکھی تھی اور مجھے بھی سنگائی. میں سمجھ گئی کہ یہ کس بات کی مجھے تعلیم دے رہی ہے. تو میں سمجھ گئی اور مجھے ساتھ یہ بیان کیا کہ یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ 3 دن کے بعد اس سوگ کی کیفیت سے نکل آنا ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو محسوس کرایا کہ یہ جو فرمودات آپ کے ہیں ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے ان کیفیتوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور ایک نارمل پوزیشن میں آنا چاہیے. یہ راہ عظیمت والا بندہ کر سکتا ہے جو ذرا اس طبیعت کرنا ہو اور فطری تقاضوں میں مغلوب ہو, اس سے یہ کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ مظاہرہ کیا. پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس ہے تو آپ کے چہرے مبارک پر بڑی افسردگی اور پریشانی کے آثار تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے. بے شک. یہ جملہ کہہ کر اشارہ یہ تھا کہ اس کے معبود برحق ہونے کے ساتھ میری امت کا گہرا تعلق کیوں نہیں رہے گا؟ آخری زمانے میں جب لوگ فسق و فجور میں اتنا زیادہ چلے جائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کی وہ قوم جو کسی جگہ بند ہے مجھے دکھایا گیا اور آپ نے باقاعدہ ہاتھوں کے اشارے بنا کر وہ بتایا بھئی وہ اتنے سوراخ کر چکے ہیں, وہاں سے وہ نکلنے والے ہیں, وہ جب نکلیں گے تو یہ سب انسانوں کو اور میری امت کو بھی چاٹ کھائیں گے. فسق و فجور کی اتنی کثرت ہو جائے گی. تو پھر حضرت زینب بنت جہش امہات المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت نیک لوگ بھی تو ہوں گے. تو آپ نے کہا نیک لوگوں کی نیکیاں اس وقت کام کرتی ہیں جب اگلا بندہ بھی نیکی اور برائی میں وہ فرق کرنے والا موجود ہو. اللہ. جب اگلا بندہ نیکی اور بدی میں فرق ماننے کے لیے تیار نہیں تو نیک بندے کا موجود ہونا اس کو نہیں بچائے گا. تو آج ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اب بھی ہم نے شریعت اسلامیہ کو احکام دینیہ کو بہت ہلکا لے رکھا ہے. ہمیں نیکی اور بدی کے تمام معاملات میں فرق کو بھی قائم رکھنا ہے, قلب و ذہن کو تیار رکھنا ہے اور سیرت و کردار کے اس معیار میں ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے, ورنہ ان وعیدوں کے بعد میں مصادیق ہم جیسے لوگ ہی بنیں گے. بالکل ٹھیک. آخر میں علامہ صاحب فائنلی آپ کا جو پردہ فرمانے کا جو پورا ایک پروسیس ہے اس میں خاص طور پہ پردہ فرمانے سے پہلے جو آپ کی نصیحتیں ذرا بتائیے. پھر جو جنازے اور تدفین کے حوالے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں آپ کے تدفین کے حوال میں جو بالکل پہلی مرتبہ تھی, ذرا بتائیے کیا. جی ہاں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے تقریباً 10 سال بعد اپنے وصال ظاہری جو پہلی زوج تھیں آپ. جی آپ سب سے پہلی زوج ہیں اور وہی وہ لمبے ہاتھوں والی بشارت آپ کے حوالے سے تھی. یہ سن بنتا ہے 20 سن ہجری جو ہے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال با کمال کا وقت جو آتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وصیتیں فرمائی, جن میں سے سب سے پہلے تو یہ تھی کہ آپ نے اپنا کفن خود تیار کروا کے رکھا ہوا تھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کا دور خلافت تھا تو وہ اگر کفن بھیجیں تو موجود کفن یا جو آئے ان دونوں میں سے کوئی ایک راہ خدا میں صدقہ کر دیا جائے اور ایک میں مجھے جو ہے وہ میری تدفین. یعنی وہاں بھی جاتے جاتے بھی صدقے کی فکر ہے. جی اللہ. صدقے کی تو فکر اتنی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے میری لاحد میں اتار دیا جائے تو وہ پٹکا جو باقی بچ جائے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ. اللہ. اس کا مطلب وہ سرکار نے وہ بات فرمائی ہے اسی طرح سے ہی. جی ہاں, ایک بڑی پر لطف بات ہے اور انشاءاللہ محبت والے جو ہیں ان کو تو مزہ آئے گا کہ آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی
کہ میری میت جو ہے اس کو جب اٹھایا جائے، میرے جنازے کو اٹھایا جائے، تو اس کے لیے چارپائی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب کی جائے، اللہ اکبر، مجھے اس پر جو ہے اٹھایا جائے اور اس پر ناش بنائی جائے، وہ کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں لگا کے، اور اس کے اوپر ایسے کبا نما بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالی جائے، تاکہ جو ہے وہ بے پردگی کا معاملہ نہ ہو اور پھر یہی چارپائی جو خلفائے راشدین کے دور میں اور پھر آگے کئی مطلب برسوں تک جو استعمال ہوتی رہی، کئی برسوں تک استعمال ہوتی رہی۔ اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدہ حمنہ بنت جہش آپ کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ دوسرا کفن جو آپ نے رکھا ہوا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا گیا، صدقہ کر دیا گیا، اور جو ہے وہ اب، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ کچھ منفرد واقعات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ کی قبر کھودی جا رہی تھی تو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ جو قبر کھودنے والے تھے انہوں نے اوپر ایک خیمہ لگا رکھا تھا، یہ پہلی مرتبہ سخت خیمہ گرمی کا موسم تھا جی، یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بھی وصیت کی کہ میری جو میت ہے اس کو قبر میں کون اتارے گا، تو اس کے حوالے سے آپ نے محارم کا جو ہے وہ حکم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم دیگر وہ لوگ جو ہیں وہ قبر میں آپ کے پاؤں کی طرف موجود تھے، آپ کے محارم جو ہے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا، اور یوں جنت البقیع میں آپ آج آسودہ خاک۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے، بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں ہائی ویز پہ، بہت ضروری اس وظیفے کو خاص طور پہ نوٹ کر لیجئے، یا ویسے اگر مطلب بائی پلین یا بائی ٹرین ٹریولنگ کریں تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کے سب پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے، جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور پڑھیے گا۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ملک کے ممتاز و بزرگ ثناء جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے، تو جناب جاتے جاتے آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگانے سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا کرتے ہیں اپنی روح سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ کونین کے کاشانہ کی زینت زینب، ساری امت کے لیے باعث رحمت زینب، ساری امت کے لیے باعث رحمت زینب، ان کی عظمت کا ہے اعلان کیا خالق نے، ان کی عظمت کا ہے اعلان کیا خالق نے، کس قدر آپ کا ہے شرف و کرامت زینب، کس قدر آپ کا ہے شرف و کرامت زینب،
بخشا آپ کے قدموں میں ہم سب کی ہے جنت زینب آپ کے قدموں میں ہم سب کی ہے جنت زینب آپ کی شان بیان کیسے کرے گا ساجد آپ کی شان بیان کیسے کرے گا ساجد اس کی سوچوں سے ورا آپ کی رفعت زینب اس کی سوچوں سے ورا آپ کی رفعت زینب شاہ کونین کے کاشان کی زینت زینب ساری امت کے لیے